دو دوست آپس میں گفتگو کر رہے تھے، میں سن رہا تھا۔ ایک کہنے لگا کہ اس وقت جب میں گیا تو صاحب آ گئے تھے، صاحب پھر بیٹھ گئے تھے، صاحب کو میں نے پھر درخواست پیش کی، صاحب کو میں نے پھر تو صاحب نے یہ کہا، صاحب نے وہ کہا، اور صاحب نے پھر جب اٹھ گئے تو پھر صاحب کا انتظار میں نے اس گفتگو کو سن کر میں نے پوچھا کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں اور کون سے صاحب تھے؟ تو وہ معلوم ہوا مقامی اسسٹنٹ کمشنر تھا۔ تو میں نے کہا کہ آپ اسے جانتے ہیں ذاتی طور پر؟ میں نے نہیں، میں تو نہیں جانتا۔ کوئی نام جانتے ہیں؟ نہیں جانتا۔ میں نے کہا کہ کیا وہ واقعی قابل عزت ہے کہ آپ اس کی عدم موجودگی میں رات کے اس پہر گفتگو آپس میں کر رہے ہیں، اور صاحب آ گئے تھے، صاحب بیٹھ گئے تھے، صاحب چلے گئے تھے؟ نہیں، میں تو نہیں جانتا انہیں۔ اب اتفاق یہ ہے کہ جس لڑکے کی بات ہو رہی تھی وہ یہاں اسسٹنٹ کمشنر تھا، اور اس سے صرف گفتگو کے 2 دن پہلے جس شام مجھے گفتگو ہو رہی تھی اور میرے علم میں آیا تھا کہ اس لڑکے نے شوگر کی خریداری، حکومت کا کوئی آرڈر تھا شوگر چینی پوری کرو یا نہ کرو، تو 60 لاکھ روپے کی بددیانتی اس لڑکے نے کی تھی، اس اسسٹنٹ کمشنر نے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ہم لوگ کس ذہنی غلامی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کرسی پہ بیٹھا ہوا کوئی بھی لڑکا، کوئی بھی انسان، سرکاری نوکر، سرکاری ملازم، وہ ہمارے لیے صاحب ہوتا ہے، یہ جانے بغیر کہ کیا وہ عزت کے قابل ہے یا نہیں۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسے نفسیاتی رجحان کا پتہ دیتا ہے جہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم جمہوری نظام کے قابل نہیں ہیں۔ ہم پاکستانیوں کو اپنی پہچان ہی نہیں ہے، ہم پاکستانیوں کو سیلف ریسپیکٹ نامی چیز ہی نہیں ہے، حقوق اور فرائض کی بات تو دور کی ہے، ہم اس ذہنی غلامی سے آج تک نہیں نکلے جو کئی نسلوں سے ہماری رگ و پے میں سرایت کر چکی ہے۔ اس کی تاریخ بڑی قدیم ہے، اور بدقسمتی سے اگلے 50 سال میں بھی شاید یہ نظام، یہ سوچ کا ایک سسٹم جو ہے، اس میں تبدیلی آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ دوستو، آج کی گفتگو میں پاکستان کو درپیش جو اہم ترین پرابلم ہے ہم اس کی بات کریں گے، اور اس کا عملی حل بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پاکستان کو اصل مسئلہ مارشل لا نہیں ہے، جمہوریت نہیں ہے۔ پاکستان کا اصل مسئلہ کنسسٹنسی اور تسلسل کا نہ ہونا۔ تو ویژن 2050 ایک دفعہ طے کر لیں، تمام سیاسی اور عسکری قیادت اس پر متفق ہو کر اس کو آئین کا حصہ بنا لیں، 12-13 سیکٹرز کی ایک پالیسی آؤٹ لائن مرتب کر لیں، اور اس کو آئین کا حصہ بنا لیا جائے کہ کوئی بھی آنے والی حکومت، کوئی بھی اس کو تبدیل نہ کر سکے۔ تو یہ تسلسل کی ضمانت ہوگی، یہ وہ واحد راستہ ہے جو پاکستان کو آگے لے جا سکتا ہے۔ اس پر میں اپنی گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اپنے دلائل، اپنا کمنٹ ضرور کیجئے گا، اور بہت غور سے میری ان گزارشات کو سماعت فرمائیے گا۔ اب تاریخ کیا کہتی ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ انگریز کا 100 سالہ جو دور، اس میں انگریز نے ہمارے اوپر حکمرانی کی بذریعہ فیوڈلز، جاگیرداران کو اس نے اپنے ساتھ میں لایا۔ انہوں نے پاکستان کے یا مسلم دنیا، یہ جو ہم خاص طور پہ ویسٹ پاکستان آج کا ہے، آج کا پاکستان، ان لوگوں کو سپریس کیا مقامی جاگیردار کی مدد سے، اور اس کے ساتھ ساتھ خود انگریز بیوروکریٹ جو ڈپٹی کمشنر اور ایس پی، سیشن جج، انگریز نے ان مسلمانوں کو سپریس کیا، ان کو دبا کے رکھا اس بیوروکریسی اور اس فیوڈل سسٹم کے ایک نیکسس کے ساتھ۔ ہم آج تک اس سپریشن سے ذہنی طور پہ باہر ہی نہیں آئے، نفسیاتی طور پر آج تک ہم اسی جگہ پہ کھڑے ہیں۔ لہٰذا مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے، کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ ہم ابھی بھی جمہوری نظام کے قابل نہیں ہیں، ہمارے اندر سیلف ریسپیکٹ ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 78 ایئرز میں ہم وہ بدقسمت قوم ہیں کہ ہمیں آج تک یہ تعین ہی نہیں کر سکے کہ ہم نے آگے بڑھنے کے لیے نظام کون سا اختیار کرنا ہے۔ کہنے کو ہم پارلیمانی جمہوری نظام کے حامل ملک ہے پاکستان، لیکن اس میں پارلیمانی جمہوری نظام مکمل طور پر ناکامی سے دوچار ہو چکا ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ تسلسل نہیں ہے، کنسسٹنسی نہیں، پالیسیز اور حکمت عملی اور آئین اور قانون، اس کا کوئی ایک رخ ہی نہیں۔ ہر 2-3 سال کے بعد ایک نیا تجربہ سامنے آتا ہے، جس کی وجہ سے معاشی طور پر ہم پہلے سے زیادہ پسماندگی اور پہلے سے زیادہ کمزور حالات میں چلے جا رہے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ آئین اور قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کہ کیونکہ جو بھی حکومت جائز یا ناجائز طور پر وجود میں آتی ہے یا اس کو قائم کیا جاتا ہے، وہ آئین اور قانون سے ماورا ہوتی ہے، کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود کسی قانون اور آئین کے تحت نہیں آئی، وہ عوام کی ول کے ساتھ نہیں آئی، مینڈیٹ اس کا بیشتر اوقات جعلی ہوتا، لہٰذا وہ عوامی اسپریشنز کی نمائندگی کرنے والی چیز نہیں ہوتی۔ تو خیر، یہ پولیٹیکل سسٹم یا پیورلی یہ کانسٹیٹیوشنل یا لیگل فریم ورک کی میں بات نہیں کر رہا، میں انتہائی اہم ایک نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا کہ دنیا میں بہت سے ممالک اور بہت سے ممالک کی مثال ایسی دی جا سکتی ہے جہاں جمہوری نظام نہیں ہے، اس کے باوجود ان ممالک میں پچھلے 30-40 سالوں میں ہوش ربا ترقی کی ہے، اپنے عوام کے حالات کو کہاں سے کہاں لے گئے، اپنے معاشرے کی ترقی کو اوج ثریا تک لے گئے۔ اس کی مثال آپ لے لیں، عرب ممالک لیں، اب متحدہ عرب امارات لے لیں، صرف 40-50 سال پہلے کی تصاویر دیکھیں اس معاشرے میں، بجا طور پر وہاں پہ ایک قدرتی جو ایک نعمت حاصل ہوئی تیل کی شکل میں، لیکن اب یہ دیکھیں کہ ان حکمرانوں نے، حالانکہ بادشاہت قائم، لیکن ان حکمرانوں نے اپنے عوام کے اوپر حاصل شدہ آمدنی کو ایک اصول اور ضابطے اور قانون اور آئین کے تحت صرف کیا۔ لہٰذا آج آپ دیکھ لیں کہ دبئی اور ابو ظہبی اور دیگر ریاستیں جو ہیں، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، ان کی ترقی اور ان کا جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس HDI، وہ دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے۔ اب چائنا کو دیکھیں، کون سی جمہوریت ہے وہاں پر؟ چائنا میں 1 پارٹی رول ہے، کمیونسٹ پارٹی آف چائنا، CPC۔ ایک طریقہ ہے، ایک سسٹم ہے جس کے تحت ہر شہری CPC کا ممبر بن سکتا ہے، اور ہر شہری اپنی پولیٹیکل سٹرگل اور پارٹی سے لائلٹی کے خدمات سر انجام دیتے ہوئے ایک دن چائنا کا صدر بن سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنا کے مختلف جو صدور ہیں، اگر آپ ان کی بیک گراؤنڈ کو دیکھیں تو آپ کو وہ کوئی کسی غریب کسان کا بیٹا نظر آئے گا، کسی مزدور کا بچہ نظر آئے گا، آسمان سے نہیں اترے، کوئی جاگیردار نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اسی طرح دنیا کے بہت سے ممالک کی مثال دی جا سکتی۔ لیٹن امریکن کئی ممالک ایسے ہیں جس میں حکمرانوں نے عوام کے اوپر ایک اصول کے تحت پیسہ خرچ کیا، چنانچہ وہ معاشرے بہت تیزی کے ساتھ ترقی کرتے۔ سنگاپور کی مثال لے لیں، آپ جنوبی کوریا کی مثال لے لیں، وہاں پہ کچھ حکمران ایسے آئے جنہوں نے جمہوریت نہ ہوتے ہوئے بھی ایک مساوی فارمولے کے تحت انسانیت کی ترقی، اپنے معاشرے اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے محنت، اور آج سنگاپور از ون آف دا ریچسٹ ان دا ورلڈ۔ سنگاپور سے ہی اب قطر کو لے لیں، کیونکہ یہ قطر اور سنگاپور یہ 2 ممالک ایسے ہیں جو پر کیپیٹا انکم میں دنیا میں ٹاپ پہ، ان کے مقابلے میں شاید یورپ کا ایک آدھ ملک ہے لگزمبرگ، لیکن یہ ہر سال یہ اس میں تھوڑی بہت تبدیلی آتی کرتی۔ پر کیپیٹا انکم کے اعتبار سے لگزمبرگ اور سنگاپور اور قطر یہ دنیا کے امیر ترین ممالک میں شامل۔ اب یہ مثالیں دینے کا مقصد یہ ہے ایک پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرنا، اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ جمہوریت ہے یا نہیں، اس کے باوجود دنیا میں بہت سی مثالیں ایسی ہیں جب ترقی ہوئی، غربت ختم ہوئی، معاشروں نے قدم آگے بڑھایا، حیران کن حد تک کامیابیاں حاصل کی، تو ثابت یہ ہوا کہ صرف جمہوریت کافی نہیں۔ پھر وہ راز کیا ہے جس کے باعث دنیا میں ایسے ممالک نے جمہوریت نہ ہوتے ہوئے بھی کامیابیوں کی منازل طے کی؟ وہ ہے تسلسل، استحکام، کہ ایک نظام وضع ہو گیا، وہ اچھا ہے یا برا ہے، اپوزیشن سوچ کو سپریس یا دبانے والا ہے، یا انسانی حقوق کے تحفظ کی ضمانت دینے والا نظام؟ آپ کو اس پہ اعتراض ہے یا آپ اس سے متفق ہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ جو نظام ایک دفعہ بن گیا وہ تسلسل کے ساتھ چل رہا، کنٹینیوٹی، کنسسٹنسی، بہت دور نہ جائیں۔ 2014 میں حسینہ واجد کے اقتدار سنبھالنے سے لے کر یہ 2025 تک
شدید پولیٹیکل انریسٹ رہی. حسینہ واجد کا جو نام نہاد جمہوری نظام جمہوریت نہیں تھی, مسلسل الیکشن ریگ کیے گئے, ایک ڈکٹیٹرشپ تھی, ظالمانہ نظام تھا. لیکن کچھ امور ایسے تھے, ایکسپورٹ اورینٹڈ گروتھ میں عوامی لیگ اور بنگلہ دیش کی جو بڑی اپوزیشن جماعت, ان کا اتفاق رائے تھا. لہٰذا گارمنٹس انڈسٹری جس طرح اٹھی اور بنگلہ دیش نے 2014 سے لے کے 2025 تک کچھ سالوں میں 5%, 5.3, 5.5, 6, 6.5, 7 اور کچھ سال غالباً 2022 یا 23 میں 8% تک گروتھ ریٹ چلی گئی. 8% تک کنٹینیوٹی, تسلسل. اب ان کے مقابلے میں پاکستان کا المیہ کیا ہے؟ ہر 2-2.5 سال کے بعد یہاں نیا تجربہ ہوتا ہے. یہاں ہمیں کبھی جمہوریت یاد آ جاتی ہے, کبھی ہم مارشل لا کو بہتر سمجھتے ہیں. اب بڑی سینسٹیو بات کرنے لگا ہوں. ہم سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے. پاکستان میں ملٹری کے کردار کو ہم منفی نہیں کر سکتے. جب ہم اپنے دفاع کے لیے اپنی مسلح افواج کے مرہون محنت ہیں, جب ہم اپنی آمدنی کا, قومی آمدنی کا بہت بڑا حصہ دفاع کے لیے مختص کرنے پر مجبور ہیں, جب ہم ملٹری انسٹیٹیوشن کے لیے, جس میں ایئر فورس بھی ہے, جس میں نیوی بھی ہے, جس میں بری افواج بھی, جب یہ ہماری کمپلشن ہے کہ ہم نے اپنی آمدن کا بہت بڑا حصہ ایلوکیٹ کرنا ہی کرنا, ادروائز ریاست کا وجود خطرے میں پڑ سکتا ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ملٹری نے پاکستان کے عرصہ حیات میں نصف دورانیے تک خود حکمرانی کی. ڈائریکٹ مارشل لاس, ایوب خان, اس کے بعد ایک طویل مارشل لا ایوب خان کا, اور پھر جنرل ضیاء الحق کے 11 سال, پھر جنرل مشرف کے 8 سال. اب یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ اگر ہم کمپیریزن میں جائیں تو یہ بات 100% کلیئر ہے کہ ترقی کا جو انڈیکس ہے, جو سالانہ گروتھ ریٹ ہے, وہ ان تینوں ادوار میں جمہوری نظام کے مقابلے میں زیادہ بہتر تھے. تو اس کی وجہ میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ جمہوری نظام ایک فضول نظام, میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ جمہوریت ایک ناکام طرز حکومت ہے. بالکل غلط, میں یہ نہیں کہہ رہا, میری بات کو غور سے سمجھیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان آج جس جگہ پہ کھڑا ہے وہاں پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حقیقت پسندانہ طرز عمل اختیار کرتے ہوئے ایک ایسے نظام وضع کرنے کی کوشش کریں جس میں ہمیں آگے چلنے کی گنجائش, تاکہ پاکستان کو اس طرح کی جمہوری نظام گھڑنے کی, کرافٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے جس طرح کے آج کل ایک دکھاوے کا جمہوری نظام ہے. ساری دنیا کو معلوم ہے, ساری دنیا کو معلوم ہے کہ یہ جمہوری نظام جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے. تو اس طرح کا مکر اور فراڈ اور فریب جو ہے اس کی ضرورت نہ پڑے. ہمیں ایک ایسا پریکٹیکل سلوشن نکالنے کی ضرورت ہے جس کے باعث ایک نظام ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہمارا آگے چلو اور اس میں تسلسل. یہ سمجھنا ہمارے لیے اشد ضروری ہے, جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ پاکستان ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے, لہذا مسلح افواج کے کردار کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. اب پاکستان کا جو ڈرافٹڈ آئین ہے 1973 کا, اس کی روح سے فوج کا کوئی کردار نہیں ہے, نہ گورننس میں, نہ فائنانس میں, نہ خارجہ پالیسی میں, اور اس حد تک کہ ایون صدر مملکت جو ہیں وہ مسلح افواج کے سپریم کمانڈر ہیں, کاغذوں کی حد تک آئین میں لکھا ہوا. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم مسلح افواج کے بغیر اس کی لیڈرشپ کو اعتماد میں لیے ہوئے کوئی بھی جمہوری نظام پاکستان میں سروائیو نہیں کر سکتا, چل ہی نہیں سکتا, چل ہی نہیں سکتا. تو کیا یہ بہتر نہ ہو کہ ایک ایسی نیشنل کونسل قائم کر دی جائے جس میں مسلح افواج کے نمائندگان کو ایک خاص شرح کے ساتھ ایک قومی سطح پر ڈیسیژن میکنگ میں ان کو برابر ایک رول دے دیا جائے, اور اس کے بعد جو سول لیڈرشپ ہے جو کہ کسی ایک لیجیٹیمیٹ الیکشنز کے نتیجے میں سامنے آئے, وہ اور مسلح افواج کے جو کمانڈرز ہیں
وہ مل بیٹھ کر ایک نیشنل کونسل، چاہے وہ 8 رکنی ہو چاہے وہ 10 رکنی، جو کہ ملک میں ایک سپریم ادارہ ہو فیصلہ سازی. اس کی مثالیں موجود ہیں، ٹرکش ماڈل بھی ہے اور اس کے علاوہ برما میں بھی ہے. اس کی تفصیل میں فی الحال نہیں جانا چاہتا. اور فار ایگزامپل اگر آپ کو دنیا میں کوئی مثال نہیں بھی ملتی تو کم از کم مل بیٹھ کے ایک تجربہ ہی کر لوں. جہاں تمام تجربات ماضی میں ہم کرتے رہے اور وہ کامیاب نہیں ہوئے، تو ایک تجربہ اور کر کے دیکھ لیں حقیقت پسندن، جس کا مقصد اور ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ اگلے 20 یا 30 سالوں کے لیے مختلف پالیسیز کو وضع کر لیا جائے ونس فار آل، اور ان کو آئین میں درج کر لیا جائے. مثال کے طور پہ اگلے 30 سالوں تک، جس کو نام دے دیں آپ سے کہ ویژن 2050، اس میں ایگریکلچر سیکٹر میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہر 3 سال تک کا ایک ٹارگٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے وضع کر لیا. ایکسپورٹ اورینٹڈ گروتھ، تو ہم نے اپنے جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے، اپنی شعبہ صنعت ہے، اس کے لیے ہم نے کیا کرنا، کون سی پالیسیز اختیار کرنی، کون سا لائحہ عمل اختیار کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں کیا حکمت عملی بنانی ہے، اور اس کا جو آؤٹ لائن ہے وہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنی. ہمارا ٹرانسپورٹ، شعبہ ٹرانسپورٹ میں ہم نے 2050 تک کہاں جانا ایک آؤٹ لائن بن گیا، تاکہ کسی کو جرت نہ ہو کہ وہ صرف اپنے کمیشن کی خاطر 500 ارب یا 600 ارب روپے کی ایک 15 کروڑ کے صوبے میں 12-14 لاکھ افراد کے لیے 500 یا 600 ارب روپے کی ایک اورنج ٹرین بنا دے. کیسی کسی کو جرت نہ ہو. روپے پیسے کی کوئی تقسیم جو ہے اس کا کوئی تو اصول ہونا چاہیے نا، کوئی تو مطالبہ ہونا چاہیے نا عوام کی طرف سے. کس نے مطالبہ کیا تھا؟ اکانومی کے حوالے سے جو ڈیٹ سروسنگ ہے، جو قرضوں کی واپسی ہے، اس کا ہمارا کیا فارمولہ، صوبوں کو کس شرح سے پیسے دینے، اور ان میں سے یہ تعین کر لیں کہ 1 ارب سے زائد کوئی بھی منصوبہ جو ہے وہ جو نیشنل کونسل قائم ہو اس کی منظوری کے بغیر کوئی بھی وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم اعلان نہ کر سکے. یہ نہیں ہے کہ جہاں 4 بندے دیکھے وہاں 32 ارب کا اعلان کر دی اپنی من مرضی سے. وہ ایک پنجابی کا ایک لفظ ہے سکھا شاہی. نو نو، دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. پرائورٹیز اریگیشن کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ جیسے ڈیمز ہیں، یہ کبھی ڈیمز نہیں بنے ہوئے. کیوں؟ کہ یہاں پہ ایک شارٹ سائٹڈنس ہے، پولیٹیکل سروائیول کے لیے اسکیمیں بنتی ہیں، اور اس حوالے سے کبھی کسی نے یہ غور نہیں کیا کہ یہ اربوں اور کھربوں روپے کی جو انویسٹمنٹس ہیں صرف اپنی پولیٹیکل فیس کو چمکانے کے لیے کچھ خاندانوں نے یہاں پاکستان میں اپنا راج قائم کر رکھے. یہ ختم ہونا چاہیے. تو ویژن 2050 اس کو سامنے رکھ کے نیشنل کونسل 12-13 جو کروشل شعبے ہیں ان کے حوالے سے ایک پالیسی وضع کر لیں. تھنک ٹینکس کو بٹھائیں. یا ملٹری کے پاس اسٹاف کالج میں غور و تدبر کرنے والے لوگ نہیں ہیں؟ کیا سول اداروں میں، کیا پولیٹیکل پارٹیز اس معاملے میں بیٹھ کے کوئی حکمت عملی نہیں بنا سکتے؟ اقتدار میں عدم اعتماد کرنا ہے، ووٹ دینا ہے، ووٹ نہیں دینا، کسی کو بٹھانا ہے، کسی کو اتارنا ہے، لیکن 2050 تک وہ ویژن جو ہے اس کو نہ چھیڑا جائے. تو یقین کریں کہ بنگلہ دیش کی طرح 2014 سے 2025 تک حسینہ واجد کے کرول دور میں بھی جب گروتھ ریٹ 8% کو ٹچ کر گیا تو اور کیا چاہیے. اس کے بعد حسینہ واجد کے خلاف مظاہرے ہوئے، قتل و غارت ہوئی، وہ ملک چھوڑنا پڑا اس کو، وہ سارے ایشوز بعد کی بات. تو پولیٹیکل جماعتیں بھی ایک دوسرے کو ہراتی رہیں، جتاتی رہیں، اتارتی رہیں، کسی کو بٹھاتی رہیں، لیکن اس کو آئین کا حصہ ہو جانا چاہیے. اور اس سلسلے میں جب تک جو پریکٹیکل بات کر رہا ہوں، جب تک جو کروشل سیکٹرز ہیں، اسی طرح جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، احتساب ہے، جوڈیشل ریفارمز ہیں، اس کے حوالے سے بھی ویژن 2050 کے مد نظر جو سپیریئر عدالتوں کے ججز کا تقرر ہے اس کے حوالے سے ایک شفاف طریقہ وضع. یہ نہیں ہے کہ کسی چیمبر کا لڑکا پکڑ کے اس کو ہائی کورٹ میں جج لگا دی، نہیں، ایسا نہیں. ایک فیئر ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سپیریئر جوڈیشری میں ایک جج اس کا تقرر ہو سکتا ہے. وہ تیرا یا میرا جج نہیں ہوگا، فیئر ایک طریقہ کا. اور زیادہ بہتر ہے کہ مقابلے کا امتحان پبلک سروس کمیشن کو دینا
ہر پوزیشن جو ہے وہ پبلک سروس کمیشن کے پاس جاتی ہے تقرری کے لیے، تو وائی ناٹ ججز آف سپیریئر کورٹس؟ تو یہ مذاق بند ہو جانا چاہیے. اسی طرح بیوروکریسی کو کیسے مینج کرنا ہے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہ چونکہ ایک موسٹلی ڈس آنیسٹ حکمرانوں کے اعلی کار کے طور پہ یہ سرکاری نوکرشاہی اپنا ماتھا ٹیکتی ہے، اور لیکن عوام کے اوپر حکمرانی کرتی ہے. جو ان کو مراعات حاصل ہے، کیا یہ ڈیزرو کرتے ہیں؟ کیا اس کا کوئی ماڈل ہے دنیا میں؟ جو 2500 سی سی گاڑیاں اور انلمیٹڈ فیول اور الیکٹریسٹی اور ساری سہولیات اور جو کچھ بھی مراعات ان کو ملی ہوئی ہے، کیا میں اور آپ تو نہیں جانتے؟ اس کو بس ہو جانی چاہیے نا، اس کا خاتمہ ہو جانا چاہیے نا. تو ضروری ہے کہ ان کو ہم اپنا باپ بنا کے اپنے سر پہ بٹھائیں. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، کوئی اصول ہونا چاہیے. بیوروکریٹک ریفارمز، ایک ویژن 2050، جوڈیشل ریفارمز، ہر ڈویژن میں ہائی کورٹ کا بینچ ہونا چاہیے، ہر ڈویژن میں. اور احتساب کے حوالے سے سخت ترین قوانین ہونے چاہیے. ڈیول نیشنلٹی کا حامل کوئی فرد پبلک سروس میں نہیں ہونا چاہیے، نہ پولیٹیکل سروس میں اور نہ بیوروکریٹک سروس میں، نہ جوڈیشل سروس میں. یہ کیا مذاق ہے کہ آفیشیل آن دا ریکارڈ یہ نیوز ہے کہ آپ کے ملک کے 22,000 سے زائد جو سرکاری ملازم ہیں ان کی ڈیول نیشنلٹیز، وہاں کا حلف بھی اٹھایا ہوا. تو کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے کیا ڈیلیور کریں گے؟ نہیں سر، یہ نہیں چلے گا. تو 10 بندے بیٹھ جائیں، ایک ری ڈرافٹنگ آف کانسٹیٹیوشن چاہیے، ایک نیا عمرانی معاہدہ چاہیے. اور میں اس حد تک کہتا ہوں کہ پچھلے سب کو چھوڑ دیں، سب کو چھوڑ دیں. جس نے جو جرم کیا، جس پولیٹیشین نے، جس بیوروکریٹ نے، جس نے جو ظلم کیا، جو برائی کی، سب کو چھوڑ کے آج کے دن بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ آگے بڑھنا ہے. اور آئندہ سے ہم نے کچھ ایٹ لیسٹ جو پولیٹیشنز کے خلاف ہیں یا کچھ اور، تو نیا عمرانی معاہدہ وقت کی ضرورت ہے. ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے جو کوئی اس وقت ہو رہا ہے. دنیا میں جمہوریت ضروری نہیں ہے، الیکشنز کا ہونا ضروری نہیں ہے. وہ قومیں آگے بڑھی جنہوں نے ایک پالیسی، ایک ویژن پابندی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ فالو کیا. میں نے مثال دے دی آپ کو، چائنا کی، عرب امارات کی، قطر کی، سعودی عرب کی، لیٹن امریکہ کے کئی ممالک، سنگاپور کی، ساؤتھ کوریا کی. اس حد تک مثال دی کہ ایک ڈس فنکشنل ڈیموکریسی بنگلہ دیش میں رہی 2014 سے لے کے اب تک. حسینہ واجد کی ایک ڈس فنکشنل جبرانہ ایک جمہوری نے، جو کہ جمہوریت نہیں تھی لیکن پالیسیوں کا تسلسل تھا کہ گروتھ ریٹ 8% تک جا پہنچی. پاکستان میں آج کیا ہے؟ مائنس میں ہے. اور اگر قرضوں کے اعتبار سے موجودہ حکومت کے مان بھی لیا جائے تو 1-2%. یہ نظام اس طرح نہیں چل سکتا جس طرح کے پاکستان میں ہے. ایک نیشنل کونسل فار ریفارمز بنے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ کس طرح لوکل گورنمنٹس کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے. ایگریکلچر پالیسی، انڈسٹریل پالیسی، ٹرانسپورٹ پالیسی، اور مختلف جو اکنامک ریفارمز کا جو ایجنڈا ہے وہ وضع کیا جا سکتا ہے. اور اس کی آؤٹ لائن کو تیار کر کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنا دیا جائے. کوئی بھی جماعت برسر اقتدار آئے ان کو نہ چھیڑ سکے. تو اس طرح انویسٹر کانفیڈنس ہوگا. آپ کے پاس ایک ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ آئے گی، FDI، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی. لوکل انویسٹر آپ کے اوپر اعتبار کرے کہ یہاں پہ یہ قوانین اور یہ آئین کا حصہ ہو گیا، لہٰذا یہ ٹیکسیشن سسٹم ہے، یہ اکنامک پالیسی ہے، یہ 2050 تک چینج نہیں ہوگی. آپ دیکھیں گے کہ ود ان 1 or 2 years ملک کس طرح آگے بڑھتا. تو انشاءاللہ اس موضوع پر مزید تفصیلات آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ.